السلام علیکم دوستو، پاکستان میں انتخابات کی گہما گہمی ہے۔ عام انتخابات قریب آتے ہی سیاسی جماعتوں یا امیدواروں کے لیے اہمیت کا حامل کام پولنگ ایجنٹ کی تلاش ہوتا ہے۔ پولنگ ایجنٹ سے کیا مراد ہے اور انتخابات میں پولنگ ایجنٹ کا کیا کردار ہے، ہم اس مختصر ویڈیو میں انہی پہلوؤں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پولنگ اسٹیشن کو سمجھتے ہیں کہ پولنگ اسٹیشن میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر ہمیں 4 کردار نظر آتے ہیں۔ پولنگ اسٹیشن کا نگران پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر ریٹرننگ آفیسر یا RO کو رپورٹ کرتا ہے۔ نمبر 2، پولنگ اسٹیشن میں بہت سے پولنگ بوتھ ہوتے ہیں۔ ہر پولنگ بوتھ کی سطح پر عام انتخابات میں 2 اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر مقرر کیے جاتے ہیں۔ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ووٹر کو بیلٹ پیپر جاری کرتے ہیں۔ ان کی معاونت کے لیے ہر پولنگ بوتھ کی سطح پر پولنگ آفیسر مقرر کیے جاتے ہیں۔ پولنگ آفیسر ووٹر کی تصدیق کے بعد ووٹر بک میں سے ووٹر کا نام کاٹ دیتا ہے اور ووٹر کے انگوٹھے پر سیاہی کا نشان لگاتا ہے۔ چوتھا کردار ہے پولنگ ایجنٹ کا۔ پولنگ ایجنٹ امیدوار کی نمائندگی کرتا ہے اور پولنگ کے عمل کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں پولنگ ایجنٹ امیدوار کی آنکھ اور کان کہلاتا ہے۔ وہ امیدوار کی غیر موجودگی میں پولنگ اسٹیشن یا پولنگ بوتھ میں اس کے جائز مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے پولنگ ایجنٹ کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ انتخابات سے قبل پولنگ ایجنٹ کا کام، انتخابات کے دن پولنگ کا عمل شروع ہونے سے قبل کے کام، اور اسی طرح پولنگ کے دوران پولنگ ایجنٹ کے کام، اور نمبر 4، پولنگ کے اختتام پر پولنگ ایجنٹ کے کام۔ جہاں تک انتخابات سے قبل پولنگ ایجنٹ کا تعلق ہے، اگر کسی شخص کو پولنگ ایجنٹ مقرر کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قومی شناختی کارڈ کا حامل ہو۔ اسی طرح امیدوار یا امیدوار کا الیکشن ایجنٹ اس کے نام کا اتھارٹی لیٹر اختیار نامہ جاری کرے، اور ساتھ میں پولنگ ایجنٹ کے پاس اپنے امیدوار کے نام کا کارڈ یا بیج بھی ہونا چاہیے، تاکہ وہ پولنگ بوتھ میں جہاں وہ مقرر کیا جا رہا ہے وہاں وہ اس کو اپنے پاس اویزہ کیے رکھے۔ اسی طرح کسی بھی پولنگ ایجنٹ کے پاس جس پولنگ بوتھ میں اس کو مقرر کیا جا رہا ہے وہاں کی ووٹر بک لازماً ہونی چاہیے۔ یہ ہے ووٹر بک، انتخابی فہرست۔ اسی پر پولنگ ایجنٹ پورا دن وہ ورک کرے گا۔ انتخابی فہرست ہے، اس میں مردوں کی بھی فہرست شامل ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر اس میں ووٹر نمبر، جو سلسلہ نمبر ہے یا گرانہ نمبر کسی بھی ووٹر کا، وہ موجود ہے۔ اسی طرح اس کے اختتام پر جہاں مردوں کی فہرست ختم ہوتی ہے، آگے خواتین کی فہرست شروع ہو جاتی ہے۔ تو جہاں پولنگ بوتھ، جو پولنگ اسٹیشن جہاں پر بنائے گئے ہیں، اگر وہ مردوں کے پولنگ اسٹیشن ہے یا وہاں پر مردوں کے پولنگ بوتھ ہے تو لازمی ہے کہ وہاں پر مرد پولنگ ایجنٹ مقرر کیے جائے، اور جہاں خواتین کے پولنگ بوتھ ہے وہاں پر خواتین پولنگ ایجنٹ مقرر کیے جائے۔ کوئی بھی امیدوار کسی بھی پولنگ اسٹیشن میں ہر پولنگ بوتھ کی سطح پر ایک پولنگ ایجنٹ مقرر کر سکتا ہے۔ انتخابات کا عمل شروع ہونے سے قبل پولنگ ایجنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بر وقت اپنے پولنگ اسٹیشن پہنچ جائیں۔ جو اختیار نامہ امیدوار نے یا اس کے الیکشن ایجنٹ نے جاری کیا ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس جمع کروائے، اور جو مقررہ پولنگ بوتھ ہے سیریل نمبر کے حساب سے، جو پولنگ اسکیم میں جس کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اس پولنگ اسٹیشن میں یہ فلاں فلاں پولنگ بوتھ ہے، تو الیکشن سے ایک دن قبل پریزائڈنگ آفیسر وہاں پولنگ بوتھ کی سطح پر جو انتخابی فہرستیں ہے اس کے بلاک کوڈ کے حساب سے وہاں سیریل نمبر لگا دیں گے کہ اس پولنگ بوتھ میں یہ پولنگ جو ووٹر بک ہے یہاں پر یہ استعمال کی جائے گی۔ تو آپ وہ معلوم کر لیں، جو آپ متعلقہ جو ووٹر بک ہے آپ اس کے ہمراہ اپنے پولنگ بوتھ میں مقررہ جگہ پر بیٹھ جائیں۔ جو اہم ترین کام ہے، یعنی پولنگ کا عمل شروع ہونے سے قبل وہ جو وہاں بیلٹ باکس ہے آپ اس کو چیک کریں گے۔ آپ یہ اندازہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا معائنہ کریں، آپ دیکھیں کہ آیا اس میں پہلے سے بیلٹ پیپر تو موجود نہیں ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں جو بیلٹ باکس ہے اس کو سیل کرے،
اس پر سیریل نمبر باقاعدہ لکھے ہوتے ہیں، جو اس کو سیل کیا جاتا ہے، پلاسٹک کے ربن بنے ہوتے ہیں، اس پر سیریل نمبر لکھے ہوتے ہیں۔ پولنگ ایجنٹ اپنے پاس سے ایک نوٹ بک رکھیں، اس نوٹ بک میں اس بیلٹ باکس کے جو سیریل نمبر ہے وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں گے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس دوران اگر وہ بیلٹ باکس کھلتا ہے، یعنی پولنگ کا عمل اختتام ہونے سے قبل، تو وہ سیریل نمبر ٹوٹ جائے گا۔ اس سے اندازہ ہو سکے گا کہ اس کو کسی نے کھولا ہے یا اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ تو احتیاط کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اسی طرح جو بیلٹ پیپر ہے، جو بیلٹ پیپر بک ہے، آپ اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیں۔ جو آپ کا امیدوار ہے اس کے انتخابی نشان اور نام وہاں دیکھ لیں کہ وہ موجود ہے کہ نہیں، کہیں مس پرنٹنگ تو نہیں ہوئی کہ آپ کے امیدوار کا وہاں انتخابی نشان ہی موجود نہ ہو۔ آپ وہ بھی تسلی کر لیں۔ تسلی کر لینے کے بعد جو مقررہ جگہ ہے وہاں پر آپ بیٹھ جائیں۔ دیگر جو جماعتیں ہیں، دیگر جو امیدوار ہیں، ان کے پولنگ ایجنٹ بھی وہاں پر آپ کے ہمراہ موجود ہوں گے۔ اب جب پولنگ شروع ہو، پھر امیدوار کا ایک ہی کام ہے کہ وہ پولنگ کے عمل کا خاموشی کے ساتھ مشاہدہ کرے۔ پولنگ ایجنٹ اس دوران کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ ووٹر کے ساتھ کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے، یا ووٹر کو دھمکایا جا رہا ہے، یا ووٹر کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی اور امیدوار کو ووٹ ڈالے، تو اس دوران وہ اس پر اعتراض کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو بیلٹ باکس جو آپ کے سامنے موجود ہے وہ دو ہوں گے عام انتخابات میں، ایک قومی اسمبلی کے لیے جو ہرے رنگ کا ہوگا، اور ایک صوبائی اسمبلی کے لیے جو سفید رنگ کا ہوگا۔ اگر وہ بیلٹ باکس بھر جاتے ہیں تو وہ بھی اس پولنگ بوتھ میں آپ کے سامنے ہی رہنے چاہیے، اور اس کی جگہ پریزائڈنگ آفیسر دوسرے خالی بیلٹ باکس رکھ دیں گے۔ آپ اس کے بھی سیریل نمبر اپنے پاس نوٹ کر لیں گے، اور یہ پولنگ باکس پولنگ کے اختتام تک آپ کے سامنے ہی رہنے چاہیے۔ اب جب پولنگ کا اختتام ہو، یعنی پولنگ کا عمل جو صبح 8 بجے شروع ہوتا ہے اور 5 بجے ختم ہو جاتا ہے، پولنگ کے اختتام پر اس پولنگ اسٹیشن میں ایک امیدوار کے جتنے بھی پولنگ ایجنٹ موجود ہے پولنگ بوتھ کی سطح پر، ان میں سے کوئی ایک پولنگ ایجنٹ وہاں موجود رہ سکتا ہے، باقی پولنگ ایجنٹ جا سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ پولنگ کے اختتام پر جب ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہو تو جو وہاں امیدواروں کے پولنگ ایجنٹ موجود ہے ان میں سے کوئی ایک پولنگ ایجنٹ، ہر امیدوار کا ایک پولنگ ایجنٹ، وہ اس گنتی کے عمل کا بھی مشاہدہ کرے۔ اب یہاں ضروری ہے کہ آپ ووٹ کو بھی سمجھیں کہ ووٹ اس کی کیا اقسام ہے۔ ہمارے سامنے جو ووٹ کی اقسام ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اس سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ درست ووٹ وہ ووٹ ہے جس پر امیدوار کے نام کے سامنے اس کے انتخابی نشان پر جو 9 کونوں والی مہر ہو، جو الیکشن کمیشن نے بنائی ہے وہ مہر لگی ہو۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مہر وہاں لگی ہو، یا پین سے کسی نے نشان لگا دیا ہو، یا وہ پیپر پڑ چکا ہو، یا اس پر کسی نے کچھ اور تحریر لکھ دی ہو، یا اس کے ساتھ کوئی کاغذ منسلک کر دیا گیا ہو، ان تمام صورتوں میں وہ بیلٹ پیپر منسوخ سمجھا جائے گا۔ یا جو مختلف امیدوار ہے، کسی ووٹر نے ایک سے زائد امیدواروں کے خانوں میں مہر لگا دی ہو، تو اس صورت میں بھی وہ ووٹ گنتی سے خارج شدہ سمجھا جائے گا، یعنی وہ کسی امیدوار کے گنتی میں شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو اس کی اقسام ہے، جو اہم ترین قسم ہے وہ ہے ٹینڈرڈ ووٹ، یعنی مشکوک ووٹ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ووٹر پولنگ اسٹیشن میں داخل ہوتا ہے، لیکن پولنگ آفیسر کے پاس جو ووٹر بک ہے وہاں اس کا نام کٹ چکا ہو، اور ووٹر کے انگوٹھے پر سیاہی کا نشان بھی موجود نہ ہو، اور وہ اصرار کرے کہ میں نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا، تو اس صورت میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پریزائڈنگ آفیسر تسلی کر لینے کے بعد اس ووٹر کو ایک بیلٹ پیپر جاری کر دے گا، قومی اور صوبائی دونوں کے لیے۔ البتہ یہ ٹینڈر ووٹ کہلائے گا، اس کو بیلٹ باکس میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ ایک علیحدہ لفافہ بنا دیا جائے گا ٹینڈر ووٹ کے نام سے، اور یہ جو ٹینڈر ووٹ ہے یہ ان لفافوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک ووٹ ہے چیلنج ووٹ، یہ پولنگ ایجنٹ سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی پولنگ ایجنٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ووٹر جو ووٹ ڈالنے آیا ہے
یہ پہلے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر چکا ہے، یا یہ وہ ووٹر نہیں ہے جس کا نام اس انتخابی فہرست میں موجود ہے، اس کی جگہ کوئی اور ووٹر ووٹ ڈالنے کے لیے آ گیا ہے، یا پولنگ ایجنٹ سمجھتا ہے کہ یہ دوبارہ ووٹ ڈالنے کے لیے آیا ہے، تو ان تمام صورتوں میں وہ پولنگ ایجنٹ اس ووٹ کو چیلنج کر سکتا ہے، یہ چیلنجڈ ووٹ کہلاتا ہے۔ اس صورت میں پولنگ ایجنٹ 100 روپے کی فیس پریزائڈنگ آفیسر کو ادا کرے گا، تحریری صورت میں ایک اپلیکیشن ان کے حوالے کرے گا کہ میں اس ووٹر کے ووٹ کو چیلنج کرتا ہوں۔ بعد میں یہ ووٹ آپ کو عدالت میں ثابت بھی کرنا ہوگا کہ آپ نے کن بنیادوں پر اس ووٹر پر اعتراض اٹھایا ہے۔ چیلنج ووٹ بھی بیلٹ باکس میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ وہ پریزائڈنگ آفیسر اس کے لیے علیحدہ لفافہ جو چیلنج ووٹ کے نام سے بنے گا، قومی اور صوبائی دونوں کے علیحدہ علیحدہ لفافے بنیں گے، چیلنج ووٹ بھی لفافے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ایک دو مزید اقسام ہے، ایک ہے اسپوائلڈ بیلٹ پیپر۔ وہ بیلٹ پیپر اگر وہ اس دوران پڑ جائے، کسی ووٹر کو جاری کر دیا گیا لیکن وہ خراب ہو جائے، مسخ ہو جائے، یعنی وہ قابل استعمال بیلٹ پیپر کے طور پر اس کا استعمال ممکن نہ ہو، تو یہ ضائع شدہ بیلٹ پیپر کہلائے گا۔ اس پر پریزائڈنگ آفیسر کینسلڈ ضائع شدہ لکھ دے گا اور اس کو ایک علیحدہ لفافے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بدلے اس ووٹر کو ایک نیا بیلٹ پیپر جاری کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک ہے اسٹرے بیلٹ پیپر، یعنی وہ بیلٹ پیپر جو پولنگ اسٹیشن کے اندر یا باہر پڑا ہوا مل جائے، یعنی وہ کسی ووٹر کو اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر نے جاری کیا تھا، لیکن وہ جاری شدہ بیلٹ پیپر جو باکس ہے، باکس کے علاوہ کسی اور جگہ زمین پر پڑا ہوا ملا یا کسی اور مقام پر پڑا ہوا ملا، تو وہ بھی کینسل سمجھا جائے گا اور اس کو بھی جو ضائع شدہ بیلٹ پیپر ہے اس کے لفافے میں ڈال دیا جائے گا۔ پولنگ کے اختتام پر جو وہاں موجود امیدوار ہے اس حلقے میں جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، جن امیدواروں کو ووٹ وہاں پر ملے ہیں جو درست ووٹ ہے، وہ ہر ایک امیدوار کے نام کے سامنے کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ اب اس کے لیے مختلف فارم ہے جو الیکشن کمیشن نے ترتیب دیے ہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ پولنگ اسٹیشن میں کتنے فارم یوز کیے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر 5 فارم ہے جو پولنگ ایجنٹ کے لیے اس کے جاننا ضروری ہے، فارم نمبر 42 سے لے کے فارم نمبر 46 تک۔ فارم نمبر 42 یہ پولنگ کے آغاز سے قبل جب پریزائڈنگ آفیسر بیلٹ باکس کو سیل کرتا ہے، اس موقع پر جو وہاں پر پولنگ ایجنٹ موجود ہو، ان کی موجودگی میں جب اس کو سیل کیا جائے تو جو انسپیکشن ہے، جو اس کا معائنہ ہے، معائنہ کرنے کے بعد فارم نمبر 4242 پر پریزائڈنگ آفیسر وہاں موجود تمام پولنگ ایجنٹس کے نام اور NIC نمبر اس پر لکھ دیں گے اور ان کے دستخط کروائیں گے کہ ان کی موجودگی میں ہم نے بیلٹ باکس ان کو چیک کروائے ہیں۔ اسی طرح فارم نمبر 4343 یہ ٹینڈرڈ ووٹ کے لیے ہے۔ اگر کوئی ٹینڈرڈ ووٹ اس پولنگ اسٹیشن میں بنتا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ مشکوک ووٹ کہلاتا ہے، تو اس کا ذکر پریزائڈنگ آفیسر فارم نمبر 43 پر کرے گا۔ چیلنج ووٹ یعنی کوئی پولنگ ایجنٹ کسی ووٹ کو چیلنج کرتا ہے تو اس کا ذکر پریزائڈنگ آفیسر فارم نمبر 4444 پر کرے گا۔ اور سب سے اہم ترین فارم نمبر 45 ہے، 45، یہ اس جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کے رزلٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ فارم نمبر 45 میں جتنے بھی امیدوار اس حلقہ انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہو یا صوبائی اسمبلی کا، دونوں کے فارم نمبر 45 علیحدہ طور پر اس پولنگ اسٹیشن میں بنیں گے۔ جو ووٹ انہوں نے وہاں حاصل کیے ہیں، چاہے وہ درست ووٹ ہو، وہ ٹینڈرڈ ووٹ ہو، وہ چیلنج ووٹ ہو، اگر وہ درست ہوں گے وہ ان کے نام کے سامنے وہاں کاؤنٹ کر دیے جائیں گے۔ اور فارم نمبر 45 پر بھی جو پولنگ ایجنٹ وہاں موجود ہوں گے، پریزائڈنگ آفیسر ان کے دستخط لیں گے اور اپنا بھی دستخط اس پر کر دیں گے۔ ہر پولنگ ایجنٹ کے لیے ضروری ہے کہ فارم نمبر 45 لازماً حاصل کریں، اس پولنگ اسٹیشن کے نتیجے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح فارم نمبر 46 بھی 46 بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں جو بیلٹ پیپر ہے یا بیلٹ پیپر بک ہے جو وہاں پر یوز ہوئے یا یوز نہیں ہوئے، جو اس
پولنگ اسٹیشن میں موجود تھے، پریزائڈنگ آفیسر سیریل نمبر کے حساب سے فارم نمبر 46 پر تمام بیلٹ پیپر کی تعداد لکھیں گے۔ تو فارم نمبر 46 پر بھی پولنگ ایجنٹ کے دستخط ہوں گے اور پریزائڈنگ آفیسر کے بھی دستخط ہوں گے۔ پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط کے ساتھ ہر ایجنٹ کے لیے ضروری ہے کہ یہ فارم بھی وہ حاصل کر لے، یعنی فارم 45 اور 46 یہ پولنگ کے اختتام پر ہر پولنگ ایجنٹ پریزائڈنگ آفیسر سے لازماً حاصل کریں گے اور وہ اپنے امیدوار کے پاس پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کسی بھی حلقہ انتخاب کی سطح پر ایک امیدوار اپنی معاونت کے لیے 3 الیکشن ایجنٹ مقرر کر سکتا ہے۔ الیکشن ایجنٹ کو ہم چیف پولنگ ایجنٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس سے قبل کسی بھی حلقہ انتخاب کی سطح پر ایک امیدوار ایک الیکشن ایجنٹ مقرر کر سکتا تھا، لیکن 2023 میں الیکشن ایکٹ 2017 میں جو ترمیم ہوئی اس کے بعد اب 3 الیکشن ایجنٹ مقرر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن وہ اس متعلقہ حلقے کے ووٹر ہونے چاہیے۔ الیکشن ایجنٹ بھی امیدوار کی طرح کسی بھی پولنگ ایجنٹ کا دورہ کر سکتا ہے، وہاں اپنے پولنگ ایجنٹ سے مسائل معلوم کر سکتا ہے اور جو پولنگ ایجنٹ ہے وہ بھی مقرر کر سکتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس کے لیے امیدوار ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں اپلیکیشن جمع کروائے الیکشن سے قبل، اور جو 3 ان کے نامزد کردہ الیکشن ایجنٹ ہوں گے ان کے نام کے اتھارٹی لیٹر جاری کریں گے۔ یہ بنیادی جو اہم ترین نکات تھے کسی بھی پولنگ ایجنٹ کے لیے جو جاننا ضروری ہے، وہ فارم کے حوالے سے ہو، وہ اس کے کردار کے حوالے سے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو میں ہم نے اس کا ذکر کیا۔ مزید بھی کسی قسم کا سوال ہو آپ کمنٹ بار میں معلوم کر سکتے ہیں، اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، والسلام۔